السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوپ کی لائبریری میں ایک مسلمان عالم کا لکھا ہوا ایک ایسا فتویٰ موجود ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی عیسائی بن کر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ دوستو، آج میں آپ کو اس انتہائی عجیب و غریب فتوے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے میں آپ کو لے کر چلوں گا آج سے 500 سال پہلے کی دنیا میں، کہ جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی۔ یہ جنوری 1992 کی بات ہے کہ اسپین کے آخری مسلمان بادشاہ سلطان محمد نے الحمرا محل کی چابیاں ملکہ ازبیلا کے حوالے کر دیں، اور اسپین پر سے مسلمانوں کی 800 سال کی حکمرانی کا سورج غروب ہو گیا۔ لیکن اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ازبیلا اس بات کا خیال رکھے گی کہ اسپین میں رہنے والے مسلمان پوری آزادی سے اسلام پر عمل پیرا ہو پائیں گے۔ لہذا ازبیلا نے ہرنینڈو کے نام کا ایک پادری اس کو تعینات کیا، جس کے مسلمانوں سے واقعی بڑے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ دوستو، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہرنینڈو کی موت کے بعد نیا آرچ بشپ کارڈینل فرانسسکو اسپین کے مسلمانوں پر ایک قہر بن کر ٹوٹا۔ فرانسسکو نے مسلمان امراء کو گرفتار کروانا شروع کر دیا، اور رہائی کی صرف ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ عیسائیت قبول کر لو، اور جب اس کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا تو ہر ایکشن کے ری ایکشن کی طرح اس رویے کا بھی ایک ری ایکشن آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بغاوت کی صورت میں ری ایکشن آیا، لیکن یہی تو فرانسسکو چاہتا تھا۔ اس نے ازبیلا کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اسے شکایت لگائی کہ میں ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے لڑائیاں کر رہے ہیں۔ آپ فوراً سے پہلے ان کے مذہب کو اسپین میں غیر قانونی قرار دیں، کیونکہ کل کو یہ آپ کی بادشاہت کے لیے بھی ایک خطرہ بن جائیں گے۔ اور ازبیلا بھی فرانسسکو کی باتوں میں آ گئی۔ بتاریخ 12 فروری 1502 کو ازبیلا نے پورے اسپین میں اسلام ایک غیر قانونی مذہب قرار دے دیا۔ لوگوں کو جوک در جوک عیسائی بنایا جانے لگا، حتیٰ کہ فرانسسکو کو ایک جگہ سے آئے خط میں لکھا تھا کہ آج ہم نے 60,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے، اور اس رفتار کے ساتھ چلنے کے بعد صرف اور صرف 20 سال کے اندر اسپین میں آفیشلی ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر آخر وہ مسلمان اسپین چھوڑ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ اسپین چھوڑ کر جانے کی فیس تھی سونے کے 10 سکے دوستو، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 60 لاکھ پاکستانی روپے، جو کہ ایک عام انسان کے لیے افورڈ کر پانا ناقابل تصور تھا، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ بھی اسپین نہیں چھوڑ پا رہے تھے، کیونکہ آس پاس کے تمام مسلمان ممالک کو ازبیلا کی حکومت نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ لہذا صرف ایک ہی حل بچتا تھا کہ بظاہر عیسائیت قبول کر لی جائے، مگر دل میں اسلام ہی پر یقین رکھا جائے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اس فتوے کی انتہائی دردناک اور کربناک داستان۔ دوستو، مسلمان سے عیسائی بننے والے یہ لوگ ہسپانیہ کی تاریخ میں موریسکوز کہلائے، اور ان کے زخموں کا ازالہ کرنے کے لیے
الجیریا کے ایک مسلمان سکالر احمد ابن ابی جمع الوہرانی نے ایک فتویٰ جاری کیا جسے اورہن فتویٰ کہتے ہیں۔ اس فتوے میں انہوں نے موریسی کوز کو وہ گائیڈ لائنز دی کہ کیسے وہ عیسائیوں کو چکمہ دینے کے لیے عیسائی بن کر رہتے ہوئے بھی رازداری میں اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اس فتوے کا آغاز ہوتا ہے موریسی کوز کے ساتھ ہمدردی کے اظہار سے کہ کیسے انہوں نے اس سخت آزمائش میں بھی اسلام پر قائم رہنے کو پسند کیا، اور پھر یہ فتویٰ انہیں بتاتا ہے کہ اگرچہ آپ کھل کر نماز روزہ وغیرہ پر تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن نماز آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کے سیکوینس میں پہلے کھڑے ہو گئے، پھر جھک گئے، پھر بیٹھ گئے اور اشاروں سے سلام پھیر لیا وغیرہ وغیرہ، اور بر وقت نماز ادا کرنے کے بجائے قضا کر کے رات کو سبھی نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں تاکہ کسی کو کوئی شک بھی نہ ہو۔ مزید یہ کہ پانی سے وضو کرنے کی بجائے کسی پارک، درخت، مٹی یا پتھر کو اپنی نظروں سے دیکھ کر تیمم کا انداز اپنا لیا کریں، اور بجائے زکوٰۃ کا نام کھلے عام لینے کے خیرات کی صورت میں کسی فقیر کو دے دیا کرے۔ اگر عیسائی آپ کو اپنے مجسموں کے سامنے جھکنے کا کہیں تو کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ ہی آئے، لیکن اگر جان پر بن جائے تو جھک لیں، لیکن دل میں صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنے کا تصور کریں، اور اگر وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا کہیں تو آپ لوگ ڈبل انٹینڈنٹ تکنیک استعمال کریں، یعنی دوغلے معنوں میں بات کرنا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت الفاظ کا ہیر پھیر کر دینا۔ سادہ الفاظ میں یہ فتویٰ اعمال کے بجائے نیت کے صاف اور مخلص ہونے پر زور دیتا ہے، اور ابن ابی جمعہ نے موریسی کوز کو یا غربا کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو رہتے تو دور دراز کی سرزمین میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا موریسی کوز اس مذہبی کھلی چھوٹ کو انجوائے کر رہے تھے؟ نہیں۔ آج بھی اس زمانے کی ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کے لکھنے والے نے خود کو محض ریول کا ایک نوجوان کہہ کر بتایا ہے، اور اس کتاب میں اس نے اپنے کئی سفروں کے متعلق لکھا ہے جن کے دوران اس نے موریسی کوز کو دیکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں موریسی کوز کے ایک ایسے گروہ سے ملا کہ جو چھپ کر نماز جمعہ کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی کہ جو ساری زندگی عیسائی بن کر خیرات کے پیسے اکٹھے کرتی رہی تھی تاکہ ایک دن وہ حج کرنے کے لیے جا سکے۔ وہ لکھتا ہے کہ موریسی کوز سب سے زیادہ دل ٹوٹ چکے ہوئے مسلمان ہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ میرا دل سے ماننا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے، اور ایک دن وہ اسپین میں دوبارہ غالب ضرور آئے گا۔ کہہ دو نا انشاءاللہ ضرور غالب آئے گا۔ اس نوجوان کی کتابوں کے علاوہ ہمیں کچھ قرآنی مصحف، احادیثی کی کتب، انبیاء کے واقعات کی کتابیں بھی ملی ہیں جنہیں موریسی کوز نے چھاپا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی صورت میں ہیں، شاید اس لیے کہ انہیں چھپانا زیادہ آسان ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ شاید موریسی کوز رازداری سے اسلام پر عمل کرنے کے علاوہ اندر سے عیسائیت کو بھی
انفلٹریٹ کرنے میں پوری طرح سرگرم ہوئے پڑے تھے۔ مثلاً کوئی 70 سال پہلے اسپین کی ایک غار سے شیشے کی 22 تختیاں ملی تھی، جن کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ تختیاں نیرو کے زمانہ میں رہنے والے ایک عرب عیسائی نے لکھی تھی، اور تختیوں کے شروع میں عیسائیت کی بڑی تعریف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں ان تختیوں کے ملنے کی بہت خوشی منائی گئی تھی۔ لیکن آگے چل کر ان تختیوں میں وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو خالصتاً اسلام، وہ باتیں جس کا اسلام کنسپیکٹ دیتا ہے، مثلاً یہ کہ خدا ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے، جو کہ بیسیکلی ایک قرآنی ریفرنس ہے، اور النساء، الانبیاء اور التحریم میں بھی یہ باتیں آئی ہیں۔ اس لیے جب ان تختیوں کی مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی موریثیکو نے لکھی تھی، جو کہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ لوگ کرش کیے جانے کے باوجود عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی پوری طرح کوشش کر رہے تھے، مگر تمام عیسائی بھی زور زبردستی والے نہیں تھے، بلکہ کچھ تو مسلمانوں کا اتنا ساتھ دیتے تھے کہ عیسائی حکومت ان کے بھی خلاف ہو گئی۔ مثلاً یہ ایک انگلش نام ہے جس نے اسلام بین ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوائی اور اس میں اذان بھی دلوایا کرتا تھا، یا پھر والنشیا کا وائسرے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ بھی بنوایا، اور اس کے متحد مسلمان کھل کر کہا کرتے تھے کہ ہم مورث ہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انہی چند عیسائی لارڈز کی محبت کو دیکھتے ہوئے بالآخر اسپین کے بادشاہ فلپ دی تھرڈ نے موریثیکوز کو اسپین سے ہی نکل جانے کا کہہ دیا، اور ستمبر 1609 میں 3 لاکھ موریثیکوز کو اسپین سے نکال دیا گیا۔ الجیریا، تیونس اور مراکش وغیرہ میں بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے پھر ایک نئی شروعات کی۔ الاندلس، الحمرا اور مسلم اسپین کی تو آپ نے کئی داستانیں سن رکھی ہوں گی، لیکن اورہن فتویٰ جیسے نادر حقائق یہ باتیں بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں، جبکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک نادر اور نایاب تاریخ پہنچاؤں، آپ کو وہ سب واقعات سناؤں کہ جو کتابوں میں کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتے، تاکہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ مسلمان کون تھے، انہوں نے دنیا کو کیا دیا اور دنیا نے ان سے کیا لیا۔ تو دوستو یہ تھا ایک واقعتاً عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارے ویڈیوز کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ایسی مزید چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی۔ دوستو امید یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا سلسلہ اچھا لگا ہوگا، پسند آئے تو دوستو چینل کو لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا مواد آپ تک پہنچتا رہے، اور یقیناً دوستو ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، اسلامی تاریخ پڑھنی چاہیے، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے ان جرنیلوں نے دنیا کو کیا دیا اور دنیا نے ان سے کیا لیا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔